جس کو چاہتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ تو اس کی تقسیم ہے. اور جس کو چاہتا ہے اولادیں دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے. جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے. تو اللہ اس کا مطالبہ کرتا ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تو مطالبہ کر رہا ہے کہ تم قلب سلیم سلامتی والا دل لے کر اس کے پاس آؤ. تو سلامتی والا دل کیا ہے، اس سے کیا مراد؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلامتی والا دل وہ دل ہے، قلب سلیم وہ قلب ہے جس دل کے اندر، جس دل میں شرک نہ ہو، جس دل میں بغض نہ ہو، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں عناد نہ ہو، جس دل میں جلن نہ ہو، نفرت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، اور مکر و فریب نہ ہو. گویا کہ یہ دل ہر قسم کے مرض اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک اور صاف و شفاف دل ہے. یہ بالکل اللہ کے نور سے منور دل، یہ قلب سلیم ہے. اللہ کہتا ہے ایسا دل لے کر میرے پاس آؤ. میں نے ایک روایت کہیں کسی سے سنی تھی، اس کی تحقیق مجھے نہیں ہو پائی. روایت کیا ہے آج سماعت فرمائے، اور ہو سکے تو اس کو تحقیق کر لیں. غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بچے تجھ سے ہو سکے تو یہ ضرور کر. کیا کر؟ کہ جب بھی تو رات کو اپنے بستر پر جا تو اس سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی برائی سے. کیوں؟ کیونکہ یہ میری سنت ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ میری سنت ہے. تو اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو قلب سلیم بناؤ. اللہ کو اسی دل کی ضرورت ہے، اور یہی دل اللہ کے ہاں کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے ہاں کام آنے والا دل ہے، قلب سلیم. اللہ تبارک تعالی دوسری جگہ قلب نمبر 2 قلب منیب، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 33 سے اللہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو رحمان سے غائبانہ طور پر، غیب میں چھپی ہوئے طور پر ڈرتے ہیں، اور رجوع، توجہ اور پلٹنے والا دل لیتے ہیں، پلٹنے والا دل لے کر آتے ہیں. تو جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، یہ توجہ والا دل، منیب جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اناب کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا، پھر جانا. کس چیز سے؟ گناہوں سے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، بڑی ہی جامع روایت ہے، اب بہت غور سے سنیے. پلٹنا، لوٹنا، لوٹنے والا دل. اور یہ لوگ، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ غیب میں چھپے ہوئے طور پر اللہ سے ڈرتے. من خشی الرحمن بالغیب، یہ رحمان سے خشیت اختیار کرتے ہیں بالغیب، غیب سے. تو غیب سے یاد آ رہا ہے کہ تنہائی، اکیلا پن اور چھپے ہوئے طور پر اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس قلب منیب ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. کتنا نیکیاں لے کر آئیں گے؟ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کو فضا میں اڑا دے گا. ان کی نیکیوں کو کیا کرے گا؟ فضا میں اڑا دے گا، اور ان کو ذرات بنا کر، ذرے ذرے کر کے ان کو اڑا دے گا. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان لوگوں کا حال ہم سے بتائیے، یہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں اور ان سے دور رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، یعنی تم ہی میں سے ہوں گے،
اور تمہاری قوم میں سے ہوں گے وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی اہم چیز ہے۔ کون ہوں گے؟ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہاری قوم میں سے ہوں گے، وہ اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح تم عبادت کرتے ہو راتوں کو، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ اکبر، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ غیب میں ہوں گے، چھپے ہوئے طور پر ہوں گے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتے، وہ اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں کو تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، اللہ ذرے بنا کر ان کو ذرات میں اڑا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ قلب منیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب میں چھپے ہوئے طور پہ ڈرتے ہیں۔ نمبر 3، قلب مخبت، سورۃ الحج آیت نمبر 54، عاجزی اختیار کرنے والا دل۔ اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس کی طرف کیا ہو جائیں؟ جھک جائیں۔ تو یہ ہے مخبت قلب، اس کو کہتے ہیں جھک جانے والا دل، عاجزی اختیار کرنے والا دل۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، کس کی؟ جھک جانے والا۔ جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت آپ کو میں پیش کروں، بہت غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی شخصیت کو بلند کرتا ہے۔ 2، اور تیسرا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے مسلم میں ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ تو جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ عاجزی اختیار کرنے والا دل، یہ تیسرے نمبر کا دل ہے جسے سورۃ الحج آیت نمبر 54 میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، قلب وجل، یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 60 میں ہے۔ یہ کون سا دل ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تب بھی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ اس کو حدیث میں لائیے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اسی آیت کے متعلق حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، تو یہ کیا ان لوگوں کے لیے ہے جو شراب پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے لیے ہے؟ ان کے لیے نازل ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان بندوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ان کے اعمال اللہ کے یہاں سے ضائع نہ کر دیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال قبول ہو جائیں، اس بات کی ان کی تڑپ ہوتی ہے، اور ڈرتے ہیں اپنے اعمال کے ضائع ہو جانے سے۔
تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے۔ تو یہ ہے قلب وجل، سورہ مومنون آیت نمبر 60۔ یہ کون سا دل ہے؟ جس دل میں نیکیوں کے باوجود اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، وہ ڈرتے ہیں اپنی نیکیوں کے ضائع ہو جانے سے۔ دیکھیں، ایک ہے نیکیاں کرنا اور ایک ہے نیکیوں کی حفاظت کرنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ نیکیاں کرنا جس طرح اہم اور ضروری ہے، اسی طرح ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نیکیاں کرتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ ایسے برے اعمال کریں کہ آپ کی نیکیوں پر غالب آ جائے تو نیکیوں کا کیا فائدہ؟ ایسے بالٹی میں پانی بھرنے کا کیا فائدہ جس کی پیندی نہ ہو، جس کی پیندی میں چھید ہو، جس کے نیچے چھید ہو تو آپ پانی بھرتے جائے وہ نیچے سے گرتا جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نیکیاں کرو اور نیکیوں کی حفاظت کرو۔ تو یہ جو نیکیوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی نیکیاں ضائع ہونے سے ڈرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو قلب وجل ہیں۔ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5 قلب تقی، سورۃ الحج آیت نمبر 32۔ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ یہ سن لیا، اب اور سنو کہ اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور جو حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری اور دل کے تقوی کی وجہ سے یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قلب تقی وہ دل ہے جو اللہ کی شعائر اللہ کی تعظیم اور احترام کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کی طرف منسوب کی ہوئی ہر شے، ہر چیز کی محبت ہوگی۔ جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی ہوئی ہر شے اور ہر چیز سے محبت ہوگی۔ تو جس طرح سے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی شاعر کی بھی تعظیم کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم نقطہ نوٹ کیجئے، غیر اللہ کے کسی بھی شاعر، کسی بھی شے، کسی بھی چیز کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ عین توحید ہے۔ اب اس کو سمجھیے، تھوڑا سمجھنا اس طرح ہے، اللہ کے شاعر کیا ہیں یہ سمجھیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے شاعر جیسے قرآن، اللہ کے شاعر جیسے مسجدیں، اللہ کی شاعر جیسے کعبۃ اللہ۔ تو جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، جس کے ذریعے ہم اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی اختیار کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی شاعر ہیں۔ اب ایک شخص ہے روزہ رکھا ہے اور ہم نے روزہ نہیں رکھا، وہ روزہ رکھا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں روزے سے نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں اس کے سامنے نہیں کھا رہا، اس کے سامنے نہیں پیتا، کیونکہ وہ روزے سے، میں اس روزے کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ روزہ اللہ کی شاعر ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ آپ روزے دار کے سامنے کھا سکتے ہیں، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے حدیث میں، لیکن ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرائض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، مریض ہو، مسافر ہو، اور اس کے سامنے کوئی روزے دار ہو تو وہ نہیں کھاتا اس کے سامنے، کیوں؟ کیونکہ اس کی تعظیم کرتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن ہے، بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے لوگ قرآن کو پیچھے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہیں قرآن کو پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، یہ دل گوارا، مومن کا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اللہ کے کلام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھوں۔ آئیے، وہ اللہ کا شاعر میں سے ہے تو وہ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تعظیم کرنے والے دل کون سے دل ہیں؟ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں، یہ قلب تقی ہیں۔ اور نمبر 6 قلب مہدی، سورۃ التغابن آیت نمبر 11۔ یہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ کوئی بھی مصیبت، یہاں ماں ہر مصیبت کے لیے، ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر
نہیں آتی. اللہ اکبر. بعض دفعہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ یہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ مسلمان اگر حق پر ہیں، ان کا دین حق ہے، تو پھر یہ مسلمان ایسے پھٹیچر کی طرح کیوں رہتے ہیں، فاقے پہ فاقے کیوں کاٹ رہے ہیں، اتنی غربت اور اتنی تنگی ترشی سے زندگی کیوں گزارتے ہیں. اگر یہ حق پر ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ یہ بڑے عیش کی زندگی گزاریں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان طعنوں سے تم اپنے دل کو تنگ نہ کرو. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی. یہ ایمان والوں کا اہم ایمان کا تقاضا ہے. جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے آتی ہے. اور مصیبت جو آتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. 3 طرح سے مصیبتیں آتی ہیں. ایک مصیبت کیوں آتی ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں، یوں کہہ لیجئے 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. تو بعض مصیبتیں ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اور بعض مصیبتیں جو دوسری قسم کی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزمانا چاہتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بالخوف والجوع ونقص من الاموال، خوف کے ساتھ، مال میں کمی کے ساتھ، بھوک کے ساتھ آزمائیں گے تمہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے. اور تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم گناہوں کے کفارے کے لیے، کہ مومنین کے گناہوں کا کفارہ. مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مومن کے ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. شرط یہ کہ اس پر وہ صبر کرنے والا ہو، اللہ سے راضی ہو. تو اللہ کے رضا پر راضی ہونے والا دل، یہ دل قلب مہدی ہے. اللہ اس دل کو ہدایت دیتا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے، بہت اہم روایت ہے، بہت غور سے سنیے اور اس کو آج یہاں سے لے کر جائیے. روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، جبکہ خیر دونوں میں ہے، طاقتور مومن میں بھی اور جو کمزور مومن ہے اس میں بھی خیر ہے. خیر دونوں میں ہے، بھلائی دونوں میں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ محبوب وہ ہے جو طاقتور مومن ہے بنسبت کمزور مومن کے. اور آگے حدیث میں جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے تو اس چیز کے لیے تم حرص کرو. حرص جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو نچوڑ دینا، اپنی پوری طاقت نچوڑ دو اس کے حصول کے لیے، یہ حرص ہے. تو جو تمہیں نفع بخش چیزیں ہیں اس کے حصول کے لیے کیا کرو؟ حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو. 2 کام کرنے ہیں، ایک تو اس کے لیے اپنی جد و جہد بھی کرنی ہے اور دوسرا اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے. دونوں کام کرنے ہیں. تو اللہ سے مدد بھی مانگو اور کہا کہ تم تھک ہار کر نہ بیٹھو، مایوس نہ ہو جاؤ، کمزور نہ پڑو اور یوں نہ کہو کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، کاش کہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. اس لیے کہ یہ حسرت کے ساتھ ایک کاش کہنا یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں اسی طرح سے ذکر کیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر مصیبت میں کیا کہنا؟ قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ نے جو میری تقدیر میں چاہا وہی ہوا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ تقدیر پر ایمان ہے اور یہ ایمان کی 6 ارکان میں سے 6 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، ایک پایا ہے. اس کو اچھے سے سمجھ لیں، کیونکہ انسان 2 حالتوں میں ہمیشہ رہتا ہے، یا آپ خوشی کی حالت میں رہیں یا آپ غم کی حالت میں رہیں. تو کوئی بھی مصیبت یا پریشانی آئے تو
تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری تقدیر میں چاہا وہی ہوا۔ اسلام میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اچانک کوئی چیز نہیں ہو جاتی، ہر چیز پری پلانٹ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، ہر شے اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، یہ یقین رکھنا ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ قلب مہدی ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اب 7ویں نمبر کا دل، یہ دل قلب مطمئن ہے۔ یہ دل کون سا ہے؟ قلب مطمئن۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ سورہ رعد آیت نمبر 28 ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قلب مطمئن ہے۔ اچھا، آپ دنیا کی ہر شے حاصل کر لیں لیکن سکون اور اطمینان یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ چاہے تو فقیروں کو سڑکوں پر سکون کی نیند دے دے، اور اللہ چاہے تو بادشاہوں کو مخملی گدے پر نیند نہیں دیتا، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ سکون کو کسی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا، سکون یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ چیز تمہیں مل سکتی ہے صرف اور صرف میری یاد سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنی عظیم شان بات ہے۔ تو اگر دلوں کو سکون چاہیے، دلوں کو اطمینان چاہیے، ہر غم ہر تکلیف سے سکون چاہیے، تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یہ قلب مطمئن ہے۔ اور نمبر 8 قلب حی، سورہ قاف آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل متوجہ ہو کر کان لگائے اور اس کا دل حاضر ہو۔ آپ سن رہے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ کان سے سنتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں ہوتا، اس کا دل کہیں رہتا ہے، وہ کہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز میں آہت باندھ کر منہ سے زبان سے پڑھ رہے ہوتے کلمات، لیکن دل حاضر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عبرت نصیحت 2 چیزوں کے ساتھ تجھے مل سکتی ہے، پہلا یہ کہ تو غور و فکر کرنے والا بن جائے، پہلا، اور دوسرا یہ کہ غور سے دل کی حاضری کے ساتھ سننے والا، ہدایت کی باتوں کو سننے والا بن جائے۔ تو ہم سنتے ہیں تو دل کی حاضری کے ساتھ سنیں، غور و فکر کریں، کیونکہ یہ 2 ذرائع ہیں ہدایت کو حاصل کرنے کے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں اختیار کریں گے، غور و فکر نہیں کرتے اور ہدایت اور اللہ اس کے رسول کی ذکر کی باتیں، اس کی باتیں غور سے نہیں سنتے، دل کو حاضر کر کے نہیں سنتے، تو پھر ہدایت نہیں مل سکتی۔ آگے دیکھیے، قلب حی آپ جان لیے یہ عبرت والا دل ہے، یہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا دل ہے۔ یہ پچھلے قوموں کے واقعات، قوموں کے جو کہانیاں، جو قصص، جو واقعات گزر گئے ہیں، اس سے یہ دل عبرت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک موضوع کس چیز پر رکھا ہے؟ قصص پر، کہانیوں پر، واقعات پر، انبیاءوں کے کہانیاں اللہ نے سنائی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ عبرت حاصل کرنے والا دل، یہ دل قلب حی ہے جو سورہ قاف کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 9 قلب مریض، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32، یہ وہ دل ہے جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس اور لالچ کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ مرض وقلن، یہ جو قلب ہے یہ مریض دل ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہاں نبیوں کی بیویوں کا ذکر کیا ہے. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو تو نرم لہجے کے ساتھ بات نہ کیا کرو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کے دل میں مرض ہوگا، جس کا دل مریض ہوگا تو وہ اس سے کہیں کوئی برا خیال نہ پیدا کر لے، اپنے دل میں، اس کے دل میں برا خیال نہ پیدا ہو جائے. ہاں معروف قولا معروفہ، اچھی طرح سے بات کر لو. تو عورتوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے لہجے کے اندر نرمی نہ رکھیں. جب کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے لہجے کو تھوڑا سخت رکھیں، اور اتنا بھی سخت نہ رکھیں کہ آدمی آپ سے بالکل بیزار ہو جائے. ایسا سخت رکھیں کہ اس کے دل میں آپ کے تئیں کوئی برا خیال نہ پیدا ہو پائے. یہ ہے قلب مریض. یہ دل کیسا ہے؟ اس کے اندر شکوک و شبہات پنپتے ہیں. یہ نفاق والا دل، بد اخلاق، ہوس، لالچی کا شکار یہ دل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے دل سے حفاظت فرمائے. اب ہے نمبر 10 قلب عامی، سورۃ الحج آیت نمبر 46. یہ دل نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں. یہ بحث لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ بحث لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے الم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھتے اور ان کے کانوں سے ہی وہ واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہیں ان کے پاس. یہ آنکھیں ہی سے اندھے نہیں بلکہ یہ دل سے بھی اندھے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صرف آنکھ کے اندھے نہیں ہیں بلکہ دل سے بھی اندھے ہیں. اور حقیقت میں کیا ہے؟ وہ آنکھ سے بھی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان قوموں کا کیا حال کیا ہے. دراصل اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں. لوگ جو عرب کے تھے یہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے دوسرے ملکوں میں، ایسے ملکوں میں جہاں پہلے کی قوموں پر عذاب آ چکے ہیں اور وہ قوم بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے. ایسی جگہوں سے جہاں اللہ کا عذاب آ چکا تھا ان راستوں سے یہ گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے ان کا کیا حشر ہوا. اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی کے دعوت پر قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ان کے پاس آنکھیں ہیں، یہ دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں. کیوں؟ صرف آنکھوں سے ہی اندھے نہیں ہیں، دل سے بھی یہ اندھے ہیں. تو جو آدمی کے سامنے تمام دلائل رکھ دیے جائیں لیکن دلائل کے باوجود وہ آپ سے تکرار کرے، بحث کرے، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے آدمی سے آپ منہ نہ لگائیں بلکہ قالوا سلامہ کہہ کر منہ موڑ کر چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ کا دل، یہ دل ایسا ہے جو آپ کے دل کو مریض کر دے گا. یہ ایسے لوگ ہیں. آگے دیکھیے قلب عامی کے بعد نمبر 10 قلب اہی، سورۃ الانبیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 32 ہے یہ غافل دل ہے. لاہیتن قلوبہم واسر النجوى، ان کے دل بالکل غافل ہیں. غافل ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے پاس اللہ کی آیتیں اتر رہی ہیں، نبی کے معجزات دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے قوموں کے حالات سن رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس جبریل امین وحی لے کر اتر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ غافل ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ان کے حساب کا وقت تو بہت قریب آ چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اعراض کر رہے ہیں، وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دل وہ دل ہے قلب العامی دل ہے. یہ وہ دل ہے قلب الاہی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32 سے غافل ہے، یہ غافل دل ہے. اور نمبر 12 قلب العاصم، سورہ بقرہ آیت نمبر 283. اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. دیکھیے آثِمٌ قلبُ، یہ وہ لوگ ہیں جو
گواہیاں چھپاتے ہیں، جو گواہیاں چھپاتے ہیں، حق پر پردہ ڈالتے ہیں اور گواہیاں چھپایا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شہادتیں چھپاتے ہیں اور سچی بات نہیں کرتے، سچی بات نہیں بولتے، عدل اور انصاف کی بات نہیں کرتے، یہ گواہیوں کو چھپانے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے اس قلب کو قلب عاصم کہا ہے، یہ حق پر پردہ ڈالتے ہیں اور گواہیوں کو چھپایا کرتے ہیں۔ نمبر 13 قلب متکبر، سورہ مومن آیت نمبر 35، اللہ فرماتا ہے کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک، یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش دل پر مہر کر دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتے، یہ متکبر لوگ ہیں، یہ سرکش کرنے والے سرکشی لوگ ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو متکبر کہا، ان کے دل متکبر ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ کل 13 قسم کے دل اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، جس کو میں نے سرسری طور پر مختصراً ترجمہ پڑھ کے صرف سنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔